تاریخ اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے صلوات۔ مجلس اعزاز بسلسلہ منت ہے جناب ذیشان ناظم صاحب کی منت تھی شہزادی حضرت ام کلثوم صلوات اللہ علیہ السلام۔ منت ماننا یہ قرآن سے ہی نکلا ہے اور قرآن نے ہی اس کی دعوت دی۔ منت مراد رسول اللہ کی سوانح حیات میں ملتا ہے اور شیعہ اور سنی دونوں اس کے قائل ہیں اور باقاعدہ فضیلتوں میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی مراد بنائی تھی کہ فلاں صاحب اسلام لائیں۔ اس کے معنی آپ نے بھی کوئی مراد مانی تھی، وہ قول مسلمانوں کے وہ پوری ہو گئی اور وہ مراد اب تک پوری ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں تک منت کا جہاں تک تعلق ہے وہ رسول اللہ نے خود نہیں مانی بلکہ آپ نے حکم دیا کہ تم مانو، اور جس چیز کا حکم دے دیں وہ سنت قرار پاتی۔ اور واقعہ یوں ہے کہ آپ تشریف لائے اور شہزادی کونین اور مولا علی کے پاس، تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادے انتہائی بخار میں تپ رہے ہیں اور چلتے میں لڑکھڑا رہے ہیں، یعنی کہ کمزوری اور لاغری نمایاں تھی۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ فاتح سے کافی دن گزر گئے تھے اور اس کی بنا پر دونوں شہزادے کمزوری محسوس کر رہے تھے کہ بڑے لوگ تو بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچوں سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بچوں کو کب سے بخار آ رہا ہے؟ شہزادی نے فرمایا کئی دن سے علیل ہیں بچے بخار میں۔ تو اب رسول اللہ کے لیے یہ زیادہ آسان تھا کہ دونوں پر صرف دعا پڑھ کے پھونک دیتے۔ اچھا نہ بھی پڑھ کے پھونکتے تو معصوم کے گھر میں جہاں ملک آ رہا ہو اور وہی آ رہی ہو، وہاں بچوں کی صحت یابی کا کیا سوال ہے؟ تو یہ سب کچھ امت کو بتانے اور سکھانے کا طریقہ تھا۔ اور اگر یہاں پر آپ بہت سارے سوالات قائم کریں، کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ کیا معصوم کو بخار آ جاتا ہے؟ کیا معصوم چلنے میں لڑکھڑاتا ہے؟ کیا معصوم کو بھوک محسوس ہوتی ہے؟ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس پر اعتراض نہیں، اگر کوئی سوال قائم کرے تو ہم جواب دینے کو تیار ہیں، اس لیے کہ کوئی کیا سوال کرے۔ سوال تو ہم خود ہی بنا لیتے ہیں، سوال ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ جواب دیں۔ جب تک سوال نہیں ہوگا تو ایسی جواب دینے سے کیا فائدہ؟ سوال ذہن میں رکھ کے جواب سنیے تو بات سمجھیں۔ تو یہ جو کچھ ہے
یہ صرف اہل بیت کے گھرانے میں نہیں نظر آئے گا. اگر معصوم کو پیاس اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تو پھر کربلا میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ میں پیاسا ہوں. تو امام کا قول مشہور ہے، میں وہ مظلوم ہوں جسے بھوکا اور پیاسا رکھ کر ذبح کیا گیا. تو یہ قول یہ بتا رہا ہے کہ معصوم کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی ہے. تو اب کیا یہ سب کچھ ان پہ جو گزر رہی ہے خود ان کے لیے ہے؟ اب سوالات تو بنیں گے نا. نہیں، یہ سب ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں، یہ سب انسانیت کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، امت کے لیے. یہ سارے مسائل ان کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ عالمین میں رہتے تھے. نہیں سمجھے؟ زمین تو ایک حصہ ہے عالمین کا، تو بڑے ملک کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے ملک میں عام ہے. تو یہ کوئی ان کا عہدہ اور منصب تو نہیں ہے. ان کے عہدے کے مطابق انہیں چھوٹی جگہ پہ بھیجا گیا، اور بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک مخلوق انسان بنائی گئی ہے جس پر اللہ اپنی حجت تمام کرنا چاہتا ہے، خود نہیں تمام کرنا چاہتا. بذریعہ معصومین اس لیے کہ وہ حصوں محسوس میں نہیں آ سکتا. کیونکہ ہندوؤں کا یہ ہے کہ بھگوان انسانی بھیس میں آ جاتے ہیں، اتر پڑتے ہیں بھگوان، اور بھگوان کچھ بھی بن سکتے ہیں. بھگوان شیر بھی بن سکتے ہیں، بھگوان سانپ بھی بن سکتے ہیں، بھگوان لومڑی بھی بن سکتے ہیں، بھگوان بندر بھی بن سکتے ہیں، بھگوان انسان بھی بن سکتے ہیں، بھگوان فقیر بھی بن سکتا ہے، بھگوان جو ہے بادشاہ بھی بن سکتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارے عقیدے میں توحید یہ ہے کہ اللہ بھیس نہیں بدل سکتا. ہمارے اللہ کو کچھ ایسے لوگ چاہیے جو اس کے مددگار ہوں اس کے مشن میں. اور اس کا مشن ہے، اب پتہ نہیں انسانوں پہ کیوں حجت کو تمام کرنا چاہتا ہے. یہ بہت طویل بحث ہے، اس میں ہم کیوں پڑھیں. وہ اس نے انسانوں کو بنا دیا اور بنانے کے بعد چاہا کہ ہم ان کے اوپر حجت کو تمام کریں. تو حجت تمام کرنے کے لیے اس نے آدم کو بنایا اور پھر انبیاء بنائے. اب یہ سارے انبیاء اللہ کے نمائندے. اللہ کا جو نمائندہ ہے وہ تکلیف میں کیوں رہے؟ پھر سوال، ہر سیکنڈ پر ایک سوال آئے گا، بھئی اللہ کا نمائندہ تکلیف میں کیوں رہے؟ کاہے کے لیے پتھر کھائے، کاہے کے لیے فاقے کرے، کاہے کے لیے پیاسا رہے؟ عوام اسے ماریں، زخمی کریں، پریشان کریں، گھر سے نکال دیں، وطن سے نکال دیں، ملک سے نکال دیں، اس کے گھر والوں کو پریشان کریں. یہ کیسے اللہ کے نمائندے؟ قادر مطلق کے نمائندے. اور قدرت جو ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ عوام کے سامنے مجبور و لاچار ہے. عجیب بات ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو مار ڈالے. بھئی اللہ کے نمائندے کے گھر میں فساد نہیں ہونا چاہیے، بھائی بھائی کو نہیں لڑنا چاہیے. اب آگے بڑھئے، حضرت نوح کو قوم نے مارنا شروع کر دیا. یعنی اتنے پتھر دن بھر میں مارتے تھے کہ پتھر کے نیچے چھپ جاتے. پھر جبریل امین آتے، پتھر ہٹاتے تھے،
پھر اس میں سے روح کو نکالتے تھے، پھر اپنے پروں سے زخموں کو صاف کرتے تو وہ شفا یاب ہوتے، زخم بھر جاتے تھے، دوسرے دن پھر وہی پتھر بازی، پھر اسی طرح 900 سال قوم کے پتھر کھاتے رہے، ایک دن حضرت نوح کو سکون نہیں ملا، ایک دن بھی سکون نہیں ملا۔ اب حضرت ابراہیم آ گئے، ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا اور آگے بڑھی۔ حضرت یعقوب بیٹا ہی جدا ہو گیا، بازار میں بیچ دیا گیا، غلام بنا کے، نبی زادہ غلام بنا کے بیچ دیا گیا۔ اور آگے بڑھی حضرت موسیٰ، کیا کیا پریشانی ہے جناب حضرت موسیٰ، کبھی یہاں چھپ رہے ہیں کبھی وہاں چھپ رہے ہیں، قوم پیچھے پڑی ہے، موسیٰ کو قتل کر دو، مار ڈالو، ادھر فرعون جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور آگے بڑھی حضرت عیسیٰ، کس قدر یہودیوں نے مارا حضرت عیسیٰ۔ یہ تو 5-6 پیغمبروں کو بتا دیا، کون سا ایسا پیغمبر ہے جو مصیبت اٹھا کے نہیں گیا؟ تو اپنی ذات کے لیے نہیں، ان کے ذریعے سے اللہ نے بندوں پر حجت قائم کی اور ان سے کہا تقیہ کر لینا، اندر کچھ اور ہوگا باہر کچھ اور ہوگا، باہر نظر آئے گا کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اندر سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اب یہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف ہوئے گی، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، نظر یہ آ رہا ہے کہ تکلیف ہو رہی، اذیت ہو رہی، اسی کو تقیہ کہتے ہیں۔ نظر کچھ اور آئے ہو کچھ اور، اسے کہتے ہیں تقیہ۔ ہر نبی نے تقیہ کیا، دین تقیہ اللہ کی سنت ہے، صرف نبی نہیں تقیہ کرتا، اللہ خود بھی تقیہ کرتا ہے، یہ اس کا پسندیدہ کام ہے۔ وہ کچھ اور نظر کچھ اور آئے، نظر کچھ اور آئے۔ تو جناب عالی ہر بات میں آپ کو تقیہ نظر آئے، ہر چیز میں تقیہ نظر آئے۔ حضرت ابراہیم حجت تمام کر رہے ہیں، یعنی اللہ چاہتا ہے حجت تمام ہو، وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، سب میرے بندے ہیں۔ نمرود کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر تو اللہ ہے تو ہمارا اللہ تو مارتا ہے اور جلاتا ہے، تو مار کے اور جلا کے دکھا۔ تو اس نے حجت الٹی ان پہ قائم کر دی۔ اس نے کہا ایک کو میں نے پھانسی کا حکم دیا تھا، کل وہ مرنے والا تو اس کو میں نے زندہ کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور جو سب سے اس کا پیارا صحابی پاس بیٹھا تھا، ایک بھوسا اس کی آنکھ پہ مارا، وہ مر گیا۔ یہ میں نے موت دے دی، اس کو زندگی دی، اس کو موت کو میں تو خدا ہوں، جسے چاہے ماروں اور جسے چاہے زندہ کروں۔ اب ظاہر حجت تو ختم ہو گئی اللہ کی طرف سے، اس نے اپنی حجت قائم کر دی۔ اب حضرت ابراہیم کو ایسی حجت قائم کرنی کہ حجت پر حجت ہو، کہ جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو، وہ حکمت ہے ان کا۔ اچھا انہیں مارنا جلانا دکھا دیا، ہمارا رب جو ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالتا ہے۔ تو یہاں قرآن کی آیت ختم ہو جاتی ہے کہ جب یہ کہا ابراہیم نے تو دشمن خدا بغلیں جھانکنے لگا، یعنی اب اس کے بعد جواب نہیں۔ اب سمجھیے آپ کہ حجت تمام کرنا کیا ہے؟ یہ ہے انبیاء کا آنا اور بندوں پر اپنی حجت کو تمام کرنا۔ تو اس طرح انبیاء نے حجتیں تمام کی۔ اب قرآن آنا شروع ہوا آخری پیغمبر پہ، تو اب قرآن میں جو آیتیں ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں، ارے نبی سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، ارے نبی سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، نبی یہ کر لو، نبی یہ کر لو۔ نبی سے کچھ نہیں کہا جا رہا، ہم اپنا عقیدہ سنا رہے ہیں۔ اگر ہمارے عقیدے پر سارے فرقے چلیں، خدا کی قسم صحیح توحید سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم سمجھائے دے رہے ہیں کہ بھائی قرآن جو اترا ہے وہ اس پر اترا ہے کہ ایک گھر میں بیٹی اور بہو دونوں ہوتے ہیں،
بہو کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہو کو ساس اور سسر بیٹے کے خوف سے کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر پھوڑ بہو آ جائے اب کہہ بھی نہیں سکتے، اور حرکتیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ قاعدے کی لڑکی نہیں آئی ہے، تو تنبیہ کیسے کریں؟ اگر بار بار تنبیہ کریں گے تو بیٹا جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے مقابل آ جائے۔ آپ ہر وقت ہماری بیوی کے پیچھے پڑ گئے، پڑھ لیجیے، عزت تو گئی، بزرگوں کی عزت گئی، تو اس کا طریقہ بزرگوں نے یہ نکالا کہ کتنی سوگڑ اور اچھی بیٹی ہو، ہر وقت بیٹی کو ڈانٹتے رہتے، یہ کیا کیا تم نے، ارے دال میں نمک زیادہ کر کے، حالانکہ بیٹی نے کھانا نہیں پکایا، ارے یہ تمہارے کپڑے یہاں کیوں پڑے ہوئے، تم نے اٹھا کے کپڑے کیوں نہیں ڈال، اور یہ تم نے تولیہ یہاں کیوں ڈال، اور یہ گھر میں صفائی ہے، اب ہر وقت بیٹی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، حالانکہ بیٹی نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اس مسئلے کو کہتے ہیں بیٹی کو کہہ کے بہو کو تنبیہ کرنا، نہیں سمجھ رہا، بیٹی کو اس لیے ڈانٹا جاتا ہے تاکہ بہو کو سبق ملے، تو قرآن اس پہ نازل ہوا ہے کہ بیٹی کو سنا کے بہو کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ یہ کر لو اور یہ کر لو اور یہ کر لو، ایسا کر لو اور ایسا کر لو، یہ امت سے کہا جا رہا ہے، یہ نبی کے آس پاس والوں کو کہا جا رہا ہے، یہ ایک تہذیب ہے، تہذیب ہے، ورنہ ہر وقت کہتے ہیں ہر وقت ہمیں ڈانٹ ہی پڑتی رہتی ہے، یہ آپ کا اللہ جتنی آیتیں اتارتا ہے تو ڈانٹتے ہی رہتا ہے۔ اب امت کیا کہتی ہے، یہ تو نبی سے کہا کہ یہ کر دو، ہمیں تو معلوم ہے نبی سے نہیں کہا، اب تمہیں نہیں پتا تو ہم کیا کریں۔ سمجھ جائیں گے، میں بہت دور تاریکی میں کیوں جاؤں کہ یہ کہا گیا یہ کہا گیا، میں سیدھی سیدھی بات کہہ دوں، صراط الذین انعمت علیہم، اے نبی کہتے رہیے کہ ہم کو صراط مستقیم پہ قائم رکھ، اے نبی بار بار کہے گا ہمیں صراط نہیں، نبی سے کہلوایا امت کو سکھانے کے۔ اچھا اس سے بھی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، کیا نبی سے 40 برس کی عمر میں کہلوایا گیا قل واللہ احد، اللہ ایک ہے؟ ارے اب کہا کہ اللہ ایک ہے، جا کے بچپن سے عبادت کر رہا ہے اللہ کی، اور کہہ رہا ہے کہ 7 سال کی عمر میں ہم نے اپنے رب سے معرفت حاصل کر لی تھی، ہوش میں آتے ہی ماں کی گوشت کو اترتے ہی رابطہ ہو گیا، بلکہ جو جھولے کا رابطہ تھا وہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، وہ رابطہ کوئی کیا سمجھے گا، وہ رابطہ تو رسول کا تو خیر کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ چلیے رسول اللہ جو ہیں وہ 25 برس کے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو علی کا جھولا سب نے دیکھا، یہ اللہ سے رابطہ ہی تو تھا کہ جب ازدر آیا تو علی نے اس کا منہ چیر دیا، بغیر اللہ کی مدد کے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ سانپ کو پہچانے اور یہ بھی پہچانے کہ یہ دشمن ہے، اور یہ بھی پہچانے کس ارادے سے آیا ہے، تو یہ سب کیا ہے، یہ سب امت کو بتانے سمجھانے کے لیے باتیں ہیں، سب پورا واقعہ کربلا امت کو سمجھانے کے لیے، اب رہ گیا کہ جب سمجھانے کے لیے تو روئیں کیوں، اتنا کی ہے بے وقوفی والی بات، آگئی نا بے وقوفی والی، یعنی اتنا سمجھانے پر بھی احمقانہ سوال بیچ میں آ جاتا ہے، پورا واقعہ کربلا انسانیت کو سمجھانے کے لیے ہے، آپ کہیں جب سمجھانے کے لیے تو پھر روتے کائے کے لیے، مجلس کائے کے لیے، تو یہ تو یعقوب سے پوچھو کہ جب سمجھانے کے لیے تھا تو رونے کی کیا وجہ، یعقوب کو تو پتا تھا بچہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اور پھر بھی روئے جا رہے ہیں،
تو ہم کو بھی پتا ہے حسین زندہ ہے، مگر ہم بھی یعقوب کی طرح رو رہے ہیں، ہمارا رونا نبی والا رونا ہے۔ یعنی حجت تمام کرنا چاہتا تھا پروردگار بذریعہ انبیاء۔ تو اب آخری حجتیں جو ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے اور حجت تمام نہیں ہوگی، تو یہاں پر ساری حجتیں تمام ہو گئیں، تو یہاں پر نبی نے کہا بیٹی پھر منت مان لو۔ بابا کیا منت مانو؟ تو منت مانو کہ میرے بچے جب صحت یاب ہو جائیں گے، جب میرے بچے حسن اور حسین صحت یاب ہو جائیں گے، تو ہم لوگ، ہم اور علی، دو آدمی منت مانے، دونوں سے رسول اللہ نے کہا تم دونوں منت مانو، تو باپ بھی اور ماں بھی بچوں کے لیے منت مان رہے ہیں۔ تو دونوں نے نیت کی اور رسول اللہ کے سامنے کہا کہ ہم دونوں منت مانتے ہیں کہ ہم لوگ 3 روزے رکھیں گے۔ کب؟ جب بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے۔ بچے صحت یاب ہو گئے، جب صحت یاب ہو گئے تو اب منت پورا کرنے کا وقت آیا۔ تو بی بی نے کہا، حضرت علی سے کہا، مولا کائنات سے کہا کہ بھئی ہمارے بچے تو صحت یاب ہو گئے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گئے، تو اب ہم روزے رکھیں گے۔ علی نے کہا ہم بھی رکھیں گے۔ تو جناب سیدہ نے کہا روزے تو رکھیں گے، لیکن روزے رکھنے کا کیا فائدہ؟ افطار کہاں سے ہوگا؟ جب تک افطار نہ ہو، ورنہ روزے میں روزہ جڑ جائے گا۔ روزے کو ختم کرنا ہے نا اس کے وقت پر، اچھا وقت پہ ختم کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، افطاری۔ تو مولا علی نے کہا اس کا انتظام ہم کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں اور جا کے کچھ مزدوری وغیرہ کر کے جو رقم ملے گی اس میں جو خرید لیں گے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا علی نے جو خرید لی اور لے آئے۔ تو آپ نے فرمایا 3 روزوں کے افطار کے لیے جو کافی ہے۔ جناب سیدہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے جو چکی میں پیسا اور اس آٹے کو جو نکلا اسے 3 حصوں میں بانٹا، پہلے دن کے لیے، دوسرے دن کے لیے، تیسرے دن کے لیے، یعنی 3 دن کے افطار کے لیے انتظام کر لیا۔ اب 3 دن کا انتظام ہو گیا۔ اب انتظام جو ہوا تو روزہ حضرت علی کا، روزہ جناب سیدہ کا۔ بچوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے، تو امام حسن نے بھی رکھا، امام حسین نے بھی روزہ رکھا، فضہ نے کہا میں بھی رکھوں۔ اب روزے ہو گئے 5۔ تو اب بی بی نے اس آٹے کو جو 1 دن کا، 2 دن اور تیسرے دن کا تھا، تو پہلے دن کے آٹے کو گوندھنے کے بعد آپ نے 5 پیڑے بنائے، یعنی 5 روٹیاں برابر کی بنائی، یعنی افطار کرانا ہے نا 5 آدمیوں کا ہے، تو 1 روٹی حضرت علی کے افطار کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، امام حسن، امام حسین، جناب فضہ کے لیے۔ اب پہلے دن جو ہوا تو وہ عجیب بات ہوئی کہ جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پہ کوئی بولا اے آل محمد، ہم تمہارے ہاتھ سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اور تم ہی ہماری بھوک مٹا سکتے ہو، ہم بھوکے ہیں۔ اب جناب ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنی روٹی مولا علی اور جناب سیدہ نے اٹھائی اور فضہ سے کہا لے جا، فقیر کو دے دے۔ تھیں 2 روٹیاں، مولا علی نے اپنی روٹی اور جناب سیدہ نے اپنی روٹی دی، لیکن ساتھ میں جناب فضہ اپنی روٹی بھی لیتی ہوئی۔ تو پیچھے سے بچوں نے آواز دی فضہ ہم دونوں کی۔ تو اب 5 روٹیاں سائل کو دے دی گئی۔ اب سب خاموش، اور کوزے میں جو پانی رکھا تھا افطاری کے لیے سب نے پانی پیا اور اس سے روزہ افطار کر لیا۔ اب دوسرے دن کا روزہ پھر رکھا گیا اور وہی 1 دن کا آٹا اور اسی طرح 5 روٹیاں۔ اب افطاری کا وقت آیا
تو پھر ایک اور کوئی بولا اے آل محمد ہم تو یتیم ہیں، یتیم ہیں، بھوکے ہیں، 2 روٹیاں گئیں، تیسری گئی، چوتھی گئی، 5ویں پانی سے اتار کے سو۔ اب تیسرا روزہ آیا اور پھر اسی طرح روزہ رکھا گیا اور پھر افطاری کا وقت آیا اور پھر آواز آئی ہم قیدی ہیں، مسکین آیا، قیدی آیا اور یتیم آیا۔ انہی 3 کا ذکر ہے قرآن میں آیات میں کہ مسکین کا خیال رکھو، یتیم کا خیال رکھو اور قیدی کا یعنی اسیر کا بھی خیال رکھو۔ تو ان 3 ہی پر سورہ اترا ہے اور انہی 3 کے بارے میں سورہ اترے گا۔ اب تیسرا روزہ ہوا اور اب تیسرا بھی آ گیا فقیر اور وہ لے گیا 5 روپے اور انہوں نے افطار کیا اور سو گئے۔ اب رسول اللہ پر جبریل آئے اور 30 آیات کا سورہ جسے کہتے ہیں سورہ دہر اور دوسرا نام ہے سورہ انسان، 2 نام ہے، سورہ انسان اور سورہ دہر۔ دہر مانے دنیا اور انسان یعنی دنیا کیا ہے اور انسان کیا ہے۔ اگر سمجھنا ہے کہ دنیا کیا ہے اور انسان کیا ہے تو یہ سورہ پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ سیکریفائس کیا چیز ہے۔ اپنی بھوک پر یتیم کے بھوک کو ترجیح دینا، اپنی بھوک پر، جبکہ دوسرا فاقہ اور پھر تیسرا فاقہ، تو پتہ چلا حجت تمام ہو رہی ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے نہ بھوک لگ رہی ہے، اور روزے پر روزہ ہو رہا ہے بغیر کھائے 3 دن، آسان نہیں ہے۔ 3 دن پانی پر فاقے کر کے، تو اب اس کے انعام میں کیا ہے؟ سورہ آ گیا۔ چونکہ روٹیاں کتنی تھیں، غور کیجئے روٹیاں کتنی تھیں، 5 اور 5 10 اور 5 15۔ چونکہ 15 روٹیاں دی تھیں اس لیے 30 آیتیں آئیں، یعنی ایک روٹی کا وزن 2 آیتوں کے برابر۔ تو زہرا بی بی کے ہاتھ کی پکی ایک روٹی کا وزن 2 آیتیں ہیں جس میں بسم اللہ ہے، رحمان رحیم بھی ہے۔ تو کوئی ایسا بھی قرآن ہے جو آل محمد کو تولے؟ مسکین یتیم و اسیر، مسکین آیا، اسیر آیا، یتیم آیا، 3 آیت۔ اب یہاں پر بحث ہے، چونکہ آیت میں نام ہے تو مدینے میں رسول اللہ جہاں رہتے ہیں وہاں مسکین کہاں سے آ گیا، وہاں قیدی کیسے آ گیا، وہاں یتیم کیسے آ گیا؟ یہ ایک مسئلہ جو بھائی کسی بھی شہر سے آ سکتا ہے، مکے سے آ سکتا ہے، کسی اور شہر سے آ سکتا ہے، پیدل چل کے فقیروں کا کیا ہے؟ رمضان میں عید پر تو 2 لاکھ فقیر تو پنجاب کے کراچی میں آ جاتے ہیں، اور جہاں خریداری کی ہو رہی ہوتی ہے خاص مارکیٹ صدر میں، باہر نکلیے اور پھر فقیروں کی لائن دیکھیے۔ اچھا عید کے بعد فقیر غائب، اچھا یہ کوئی قصہ تھوڑی، یہ تو اخبار لکھتا ہے کہ فقیروں کی بھرمار ہے اس وقت صدر میں، جہاں جہاں سینٹر ہیں عید کے کپڑوں کے وہاں فقیر فقیر نظر آ رہے، بسوں میں فقیر۔ اچھا گاڑی آپ کی رکی، چوراہا اڈا ہے، ہر چوراہے پہ برقع پوش فقیر، جس طرح کا چاہے فقیر، چھوٹے بچے لیے فقیر، گود میں بچہ لیے فقیر، گاڑیوں پہ جو ہے وہ پوری لاش لیے ہوئے فقیر، ہر طرح کا فقیر مل جائے گا، بھانت بھانت کے فقیر پاکستان میں۔ اچھا یہاں فقیروں کی کھپت بھی ہے، اس لیے کہ یہاں زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، فقیروں کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ تو نکالے گی امت،
اب چاہے وہ 1 روپے کی نکالے ملے گی تو فقیروں کو ملے گی. اچھا کراچی بڑا شہر ہے, یہاں زکاتی زیادہ رہتے ہیں, تو سب ادھر آ جاتے ہیں, اتنے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں, زیادہ کھپت ادھر ہو جاتی ہے. تو اس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیکہ ہے, علاقوں کا ٹھیکہ ہے. ٹھیکیدار دوسرے جگہ کا فقیر اس علاقے میں نہیں آ سکتا جہاں کا ٹھیکہ ٹھیکیدار نے لیا ہوا. ہم کو نہ دیکھیے اخباروں کے قصے کہانیاں, مجھے نہیں پتا سچ ہے کہ اخبار جھوٹ لکھتے ہیں, ہمیں نہیں پتا اخبار سچے ہیں کہ جھوٹے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں صاحب اخبار پڑھائی نہ کیجیے, سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ اخبار میں بولا جاتا ہے. واقعی اور سچ کیا ہے, دیکھتے نا کہ اخباروں نے پھیلا دی کہ بچے افواہ ہو رہے ہیں. ہم نے پولیس والوں سے پوچھا, کہہ رہے ہیں اخبار سب افواہ پھیلائی جا رہی. ایک آج کیس کر کے انہوں نے اتنا بڑھا دیا کہ بس اب سب خوف زدے ہو گئے کہ بچے افواہ ہو گئے. اور یہ بھی واٹس ایپ پہ دکھا دیا, گردے بھی اتنے اتنے سے بچے, اتنے سے گردے, اتنے سے دل, وہ کس کے لگائے گا؟ آپ کو سوچو اتنا سا بچہ ہے, اس کا گردہ کتنا بڑا ہے, اتنا سا, تو 60 سال والے کے وہ گردہ لگے گا. جھوٹی خبریں یہ دیکھیں نا کہ گردے نکالیے اور دل نکالیے, فلاں چیز نکالیے. اب یہ ایک دوسری بات ہے کہ اخبار یہ بھی لکھ چکے ہیں کہ نہیں وہ چھوٹے والے بچے جو ہوتے ہیں اس سے میک اپ کا سامان ملتا ہے, سرخی پاؤڈر یہ سب ملتا ہے. اخبار میں کیا میں تھوڑی, مجھے کیا پتا, جو چھاپے گا اخبار وہ پڑھ لیجیے گا. اچھا ہے جو لوگ نہیں پڑھتے, بہت ہی اچھا ہے کہ اخبار کی عادت جس کو نہیں, وہ بہت اچھا اور بہت آرام سے رہتا ہے جو اخبار نہیں پڑھتا, سکون رہتا ہے. ایسی خبریں, ایسی دہشتناک. اچھا یہ کون سے نبی کی سنت ہے اخبار؟ سب سے پہلے کس نبی نے اخبار نکالا؟ اخبار حرام ہے نکالنا, لیکن سنت نبی تو ہے نہیں اخبار. کہاں کون سی خبر سکتی کی کس نبی کی؟ تو یہ بدعت ہو رہی ہے. جو نبی کے دور میں نہیں تھا وہ ہو رہا ہے. اس کے معنی یہ بدعت بند کر دینی چاہیے, اور یہ ٹیلی ویژن بھی بند ہونا چاہیے, اس لیے کہ نبی کے دور میں نہیں تھا. سب سے زیادہ افواہیں ٹی وی والے پھیلاتے ہیں. کہاں سے نکل گئی بات, کہاں چلی گئی؟ بھئی آل محمد کا اخبار تو قرآن. کیا کیسا جملہ کہہ رہے ہیں, بہت عمدہ کہا ہے. اخبار کے معنی ہے خبر, اور عربی میں خبر کو کہتے ہیں نبا. سورہ نبا قرآن میں ہے, یعنی خبر آئی, اور جہاں لکھا ہے کہ نبا یعنی خبر آئی, وہاں لکھا ہے یہ نبا جو ہے وہ ہے غدیر خم. سورہ نبا, نبی پہ ایک خبر آئی. اب ایک خبر ایسے آتی ہے کہ یہ کہا گیا وہ جو کہا جا چکا ہے وہ کہہ دیجئے, یعنی خبر پہلے آ چکی ہے, کہنا اب ہے غدیر کے میدان. نبا سے ہے نبی, نبی کے معنی جس پہ خبریں آئیں, اور خبر کی جمع اخبار, اور قرآن اخبار ہے. تو کیا اخبار جو ہیں وہ قرآن ہے؟ بدعت ہے, بدعت ہے, انہیں نہیں نکلنا چاہیے, وہ حرام ہے, اسے بند کر دینا چاہیے. جو دہشت پھیلائیں اس کو بند کر دینا چاہیے. اب ظاہر ہے بہت سے ملکوں میں اخبار نہیں نکلتے, بہت سے ملک میں کمپیوٹر نہیں چلتا, بہت سے ملکوں میں ٹی وی نہیں ہے. اچھا ہے نا, اس لیے کہ دماغ منتشر ہو جاتا ہے. قرآن کافی ہے, اس میں قیامت تک کی خبریں سنائیں. اب کون سی نئی خبر سننی ہے, اب کون سی نئی خبر سننی, ساری خبریں تو اس میں موجود ہیں. کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سب قیامت تک کی خبریں سنائیں. ظہور مہدی کی خبریں بھی دیں, اس کے بعد کیا ہوگا, قیامت کی خبریں دیں. اخباروہا, یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ زمین اپنی خبریں کسی کو سنائے. لفظ
ہے قرآن کی، آپ نے اس کی نقل کی اور آپ نے اپنے نام رکھ لیا۔ تو جناب علی روزے افطار ہو گئے پانی سے، شورا آ گیا۔ اب کا تم نے کھانا کھلایا مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، یہ کہاں سے آ گئے؟ ارے بھائی آ گئے اس لیے کہ جنگوں میں جو قیدی آتے تھے ان کے لیے ایک تار کھینچ کے کیمپ بنا دیا جاتا تھا، اس میں قیدی رکھے جاتے تھے، اس میں قیدیوں کے بچے بھی ہوتے تھے، وہ بیچارے شام کو نکلتے تھے مانگنے کے لیے، وہی مدینے میں تو گھروں پہ جا کے مانگتے تو نہ معلوم تھا کہ مل جائے، تو اس میں سے تو قیدی آ گئے، اسی میں سے کسی میدان جنگ کا یتیم آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی یتیم ہوئے، کافروں میں جو مارے گئے لوگ اب تو وہ مسلمان ہو گئے، تو اب مسلمان بچہ یتیم ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو مسلمانوں ہی سے مانگ رہا ہے۔ اب رہ گیا مسکین، مسکین یعنی کہ جو غریب الغربا ہے، وہ بھی مدینے میں آ گیا۔ اصحاب صفہ تھے، جب بڈھے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے تو بچے انہیں تو کھانا ملتا تھا، رسول اللہ کا انتظار کرتے تھے کب کھانا لے کے آئیں گے، تو غربت کا زمانہ تھا، وہی زمانہ تھا، ان کو پتا تھا کہ بھائی کوئی دے یا نہ دے، جب اصحاب صفہ خود ہی بھوک کے انتظار میں بیٹھیں گے کب کھانا ملے گا تو ان سے کیا مانگنا۔ کسی صحابی کے گھر پہ کبھی کوئی فقیر مسکین یتیم نہیں گیا، اگر جاتا تو تاریخ میں لکھا ہوتا کہ فلاں صاحب کیا یتیم آیا تھا، جب آیا آل محمد کے گھر پہ، ایک گھر ہے اور اسی کا ذکر قرآن نے کیا، ایک گھر کا، کہ بھائی وہاں سے جواب ملتا ہے اور وہاں سے واپس لے کیا جاتا ہے، ملتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ سیکون مشکورا، تم نے جو کام کیا اے آل محمد، ہم نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے یہ کام صرف ہماری خوشنودی کے لیے کیا، ہم کو خوش کرنے کے لیے کیا، اس لیے اب چونکہ تم نے ہمیں خوش کیا تو اب ہم تم سے کہتے ہیں ہم تمہارے مشکور ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کریں، کائنات عالمین کے رب کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور جس کا شکریہ کائنات ادا کر رہی ہے وہ آل محمد کا شکریہ قرآن ہے نا، سورہ بہر ہے، مشکور یعنی ہم تمہارے شکر گزار ہیں، اللہ کہہ رہا ہے تم آل محمد ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم نے ہمارے لیے روزہ رکھا، ایک تو روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد تم نے در سے ہمارے فقیروں کو واپس لیا اور تم نے خود فاقہ کیا، تم نے اپنی منت پوری کی، اے آل محمد تم نے جو منت مانی تھی تم نے اپنی منت پوری، بس یہ ہے منت ماننا اور یہ منت پوری کرنا، اور منت میں یہ معجزہ ہے کہ چونکہ قرآن میں ہے اس لیے جب بھی مانی پوری ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ کو نہ کروڑوں روپے کی ضرورت، نہ دسترخوان کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، لیکن عجیب بات ہے کہ منت میں یہ سب چیزیں کیسے آ گئی؟ کیا اللہ کو روزوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کو آل محمد کی 15 روٹیوں کی ضرورت تھی، اس لیے کہ وہ نہ مدینے کے اسیر اور یتیم اور مسکین تھے، وہ فرشتے تھے، ایک دن مسکین بن کے آیا، ایک دن یتیم بن کے آیا اور ایک دن اسیر بن کے آیا، یہ سارا کارنامہ فرشتے کا ہے، اس لیے کہ عام آدمی سیدہ کے ہاتھ کی روٹی لے ہی نہیں جا سکتا۔ ہے کہ روٹیاں اللہ کے یہاں اوپر گئیں، بھائی جہاں جائیں گی وہاں سے جواب آئے گا، اگر مسکین کو ملتی تو وہ جواب دیتا، اس نے تو وہ تو چپ ہے، گونگا بنا ہوا ہے، جواب وہاں سے آیا، 15 روٹیاں جواب 30 آیتیں، تو اس میں
میں ایک چیز رہ جاتی ہے تو وہ اگر ہم نہ بیان کریں تو آپ کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، لیکن اس لیے بیان کرتے ہیں کہ شاید کوئی بڑا لال مجکڑ آئے کہ یہ یہاں تو نقطہ جو ہے جھول رہ گیا، تو اس جھول کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ آیتیں سورہ دہر میں 30 نہیں ہیں، بسم اللہ کو ملا کے 29 ہیں، لیکن میں نے 30 نہیں۔ اگر میں نہ بتاؤں کون پکڑتا ہوں، لیکن یہ میری دیانتداری ہے کہ جتنا علم ہے اتنا بتاؤں۔ تو بھائی 30ویں آیت کہاں گئی؟ اب آپ پورا سورہ پڑھیے گا تو جو ختم ہو رہا ہے سورہ، اسیرہ، قمطریرہ، حریرہ، یعنی رے اور الف کے ساتھ شرط کیا ہے؟ حرف ربی۔ حرف ربی آپ سمجھتے ہیں؟ حرف ربی کہتے ہیں کہ اگر الف ردیف ہے تو اس سے پہلے کا حرف لازمی ہو، یعنی سب میں الف آ رہا ہے، اسیرہ، قمطریرہ، حریرہ، ساری آیتوں میں الف آ رہا ہے، لیکن الف سے پہلے رے کی شرط، رے کے بغیر قافیہ پورا نہیں ہوگا۔ را ہے، سب میں را ہے، قمطری را، حری را، اسی را، را ضروری ہے۔ کون سا را؟ قرآن کا را، را ضروری ہے۔ تو اگر را والی کوئی آئے کہیں اور ڈال دی جائے تو وہ پکڑ جائے گا کہ یہ را والی آئے یہاں کیسے آئے۔ اب آپ سورہ احزاب پڑھیے تو سورہ احزاب کے قافیے کچھ اور ہیں، لیکن وہاں را کی شرط نہیں ہے، وہاں ڈال دیا آئے تطہیرہ، آئے تطہیر اس میں اتری تھی، اے آل محمد تم پاک و پاکیزہ ہو، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، یہاں سے نکالی گئی۔ کیا مطلب ہے؟ جہاں گھر کی بات ہوگی وہاں تطہیرہ ہوگا، میدان میں تطہیرہ ہوگا، روزے گھر میں رکھے جا رہے، گھر والوں سے بات چیت ہو رہی، جہاں گھر والے مخاطب ہیں وہاں آئے تطہیر بھی ہوگی، اس لیے کہ گھر کا بات کیا ہے۔ اچھا یہ میں اپنی طرف سے کہہ نہیں رہا ہوں، مفسرین نے لکھا، جو لکھا وہ میں نے سنا دیا، ذمہ داری مفسرین کی، اور مفسرین نے کس سے لیا؟ ظاہر معصومین سے، جب امام نے بتا دیا تو ہمارے لیے کافی۔ تو جناب عالی یہ منت پوری ہوئی، اللہ شکر گزار ہوا، تو یہ طے ہو گیا کہ کھانا پینا نظر میں ضروری۔ اب لوگ منت مان لیتے ہیں، صاحب ہم نے منت مانی، کربلا میں مانی، وہاں مانی، خیر العمل میں مانی، شہداء کربلا میں ضریب، پوری نہیں ہو رہی، بتا منت ہی نہیں پوری، کیوں پوری ہو؟ مفت کی منت پوری نہیں ہو، شرط ہے منت میں کھانا ضروری ہے کہ تم کتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے تب منت پوری ہو، ورنہ منت پوری نہیں۔ بھائی 5 کو کھلا دیجیے، اچھا چلیے 5 کو نہ کھلائیے، بھائی اتنے ہمارے پاس پیسے نہیں 5 آدمیوں کو کھانا کھلائیں، کوئی منت تو پوری کرانی، چلیے آج سے میں اعلان کرتا ہوں 5 کو نہ کھلائیے، 10 کو نہ کھلائیے، کسی کو صرف اتنی منت مانیے، صرف ضمیر اختر کو اکیلے کھلائیں گے، ان کے چمچوں کو بھی نہیں کھلائیں گے، ہم بلائیں گے ان کو، پروردگار اہل بیت کا واسطہ ہماری یہ منت پوری کر دیں، ہم ان کو ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے، خدا کی قسم اگر یہ منت نہ آئے تو تمہاری منت نہ آئے مجلس پڑھنا، اس لیے کہ مسئلہ ضمیر اختر کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کھانے کا، بھلے ایک آدمی کو اب ہمارے کنجوس ماں باپ ہوں گے تو بچے بھی تو کنجوس ہوں گے، مولا پاس ہو جائیں، پاس ہو جائیں، کیا پاس ہو، پوزیشن آ جائے، کیوں آ جائے، کتنوں کو کھلا رہے ہو،
اجل صاحب مان لیں تو کہاں سے کھلائیں گے؟ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے، ڈر کے مارے منت ہی نہیں ماننا۔ اچھا میں اس پہ بہت پڑھ چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں کہ صرف یہ منت مان لو 1 کلو سونا مولا چڑھا دیں گے، یہی 4 معصومین۔ ایسی منت کیوں مانے 1 کلو سونا؟ ارے 1 تولہ نہیں دیکھا، 1 کلو، یہی تو راز ہے منت کا۔ راز یہ کہ اگر تم 1 تولہ سونا مان لو تو وہ پورا جو منت کروائے گا نا، کہیں سے 1 تولہ تمہیں دلوائے گا۔ منت کی لاج اسے رکھنی ہے، تم کو نہیں۔ اگر 100 آدمیوں کا کھانا مانا ہے، تمہیں نہیں کرنا۔ اگر یقین ہے آل محمد پر تو کر کے تو دیکھو۔ رسول اللہ نے کہا دعوت و نشیرہ کھانا، ایک اتنے بڑے ڈونگے میں لا کے مولا علی نے کھانا رکھ دیا اور تھوڑا سا پانی رکھ دیا۔ آپ نے چکھا اور پانی کو جھوٹا کیا، پیا اور کھانا کھایا، کہا کھاؤ۔ اور 3 دن تک نہ وہ ڈونگا ختم ہوا نہ وہ پانی ختم ہوا، دوسرا پانی ملانا نہیں پڑا۔ تو کس نے انتظام کیا؟ ارے تو نیاز رکھو تو رسول اللہ آئیں گے، تمہاری نیاز چک جائیں گے۔ برکت ہی برکت، 100 کو کھلاؤ، 200 کو کھلاؤ، 300 کو کھلاؤ۔ بھائی اگر روحانی زندگی پہ اگر یقین رکھنا ہے تو، اور مادی دنیا پہ نظر ہے تو پھر مادی دنیا پہ۔ تو بھائی یہ ذیشان کی منت آئی تو انہوں نے یہ منت مانی کہ شیرمال، کھیر اور کباب۔ پوری ہو گئی، جب پوری ہو گئی تو ابھی آپ کو شیرمال بھی ملے گی اور کباب بھی اور کھیر بھی، یعنی میٹھا بھی، نمکین بھی اور شیرمال بھی۔ شیرمال یعنی من و سلوہ، جو موسیٰ پہ آسمان سے اوپر کا شیرمال ہے۔ تو آپ مانی، منت مانی، مان کے دیکھیے۔ اچھا نہ آئے تو چلو چھوڑ دو، جھوٹ موٹ ڈرو نہیں۔ جہاں دل میں شکایت نہیں کہ ہم پیسوں والی نہیں مانیں گے، کھلانے والی نہیں مانیں گے، مجلس کے تبرک والی نہیں مانیں گے، مفت میں تو کچھ نہیں پورا ہوگا۔ یہ تو میں صاف بات کہہ رہا ہوں، کبھی بھی نہیں پورا ہوگا۔ اسی لیے ان کا بھائی سب سے آسان، ابھی سب سے آسان جناب سیدہ کا کہانی، اس میں کیا لکھا ہے؟ 5 پیسے کی شیریں۔ اب تو 5 پیسے بھی تو پیسہ ہوتا ہی نہیں، 1 پیسہ کہاں ہے کہ 4 ملا کے 5 پیسے ہو۔ اب 5 آنے بھی نہیں، اب تو 5 روپے کا نوٹ بھی نہیں ہے، بند ہو گیا بھائی۔ اب وہ چلے گا نہیں اگر پرانا کسی کے پاس پڑا ہے۔ پتہ چلا انہوں نے کیا کہا؟ اتنی سی شکر پلیٹ میں رکھ لو اور کہانی سنو، ذرا ذرا سی چکھا دو۔ تو یہ کس کے لیے؟ کنجوسوں کے لیے اور نمک حراموں کے لیے۔ اس لیے کہ مٹھاس رکھوائیے تاکہ مکر جائیں، بعد میں کہانی سننے کے بعد بھی نمک حرامی کریں اور کہیں یہ کہانی مستند نہیں ہے، تو شکر رکھوائی ہے۔ لاج رکھی ہے، کمینوں کی لاج رکھی ہے، جو کہتے ہیں یہ کہانی مستند نہیں ہے۔ ہم نے تو بھیا جب مانی، ہماری تو جو چیز کھوئی، کتاب کھوئی، کوئی مسجدہ کھو گیا، پریشان پسینے میں لا گئے، بی بی کہانی سنتے ہیں۔ کیوں بھائی حسن کہاں گئے؟ تمہارے سامنے کتاب کھو گئی، 3 دن کے بعد ملی، تمہیں سے تو کہانی سنی۔ ہمارے تو ساتھ ہر وقت یہ جو بات یاد نہیں آئی، یاد کرنا یاد نہیں آئی، بی بی یہ بات یاد آ جائے ابھی کہانی سنتے ہیں اور ہم یاد آ گئے۔ اب اس سے بڑی میں کیا دلیلیں دیں؟ یہ کہانی رکھی اسی لیے ہے کہ بس مانو اور آئی۔ آج تک کسی کی مراد رد نہیں ہوئی، یہ ہے جناب سیدہ کی مراد۔ تو جیسے سیدہ مراد لاتی ہیں اور معجز نما ہیں، ویسے ہی ان کے 4 بچے ہیں، چاہے حسن